بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی فار اسلام دیکھنے والے تمام ویورز کو محبتوں بھرا سلام۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے اور قریب ترین صحابہ میں سے تھے۔ آپ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب اسلام قبول کرنا کائنات کا سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کا کوئی عزت دار اور امیر شخص بھی اسلام قبول کرتا تو اسے سخت خاندانی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کہاں بلال حبشی جو غلام تھے اور غریب بھی تھے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ بلال اسلام قبول کر چکے ہیں تو اس نے آپ کو سخت سے سخت سزائیں دیں، مگر آپ نے دامن رسول نہ چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پہ خاص نظر کرم تھی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت بلال حبشی سخت دل برداشتہ ہوئے اور مدینہ النبی کو خیر باد کہہ دیا۔ کبھی شام، کبھی حلب اور کبھی دمشق اللہ کا پیغام عام کرتے پھرتے۔ ایک بار آپ مدینہ النبی بہت عرصے تک نہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بلال، یہ کیا ہے کہ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ۔ غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر قبر مبارک کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی تشریف لائے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان کہتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین چہرے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے چچا جان، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان کے دور میں کہا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار کا چارہ نہ رہا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت اور گریہ و زاری کا عجیب منظر تھا۔
لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھے حضرت بلال حبشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے صحابی۔ حبشی غلام تھے، لیکن دامن رسول کو تھامنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے سے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ زمین پر چلتے تھے لیکن ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔